کریں گے۔ نعرے کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں میرے آج کی تقریب کے آخری مقرر حضرت علامہ مولانا شہباز خطابت حضرت پیر سید محمد شہباز شاہ صاحب بخاری آف گجرانوالہ۔ تمام حضرات ذرا زوردار نعرہ لگائیے، مجھے پتا چلے کہ آپ حضرات واقعی تقریر سننا چاہتے ہیں، ورنہ میں خود اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام حضرات انتباہی الرحمن الرحیم نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنت بتہلیلہ عنادل الکیان۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب الرحمن وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المحفوظین واصحابہ العادلین الکاملین الواصلین واولیائہ الراشدین المرشدین المشیدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے، عنایتوں کا وہیں اہتمام ہوتا ہے۔ جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے، عنایتوں کا وہیں اہتمام ہوتا ہے۔ فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے حسین کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ کیونکہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ ذرا اسی محبت کے ساتھ دوشی پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین کرام، محتشم علماء کرام، مخدوم العلماء حضرت قبلہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی کا خوبصورت اور وجد آفرین بیان ہم سب کو سننے کی توفیق مالک نے عطا کی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے خوش اچی ہیں، اور ہم جیسے بہت سے لوگوں نے آپ کی خوش اچینی کرتے ہوئے لب کشائی کا موقع پایا ہے اور لب کشائی کی جرت ملی ہے۔
اللہ کریم ایسے ہی محترم بزرگ علماء کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر قائم دائم رکھے اور ہمیشہ آپ سے ہمیں متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات تمام علماء اہل سنت کے علم و عمل میں اور عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ تمام جو حضرات تشریف لائے ہو، خالق کائنات آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس ایک دو تمہیدی جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو بڑھانا چاہتا ہوں آگے، کیونکہ آپ نے اعلان کیا کہ یہ شہادت حسنین کانفرنس ہے، تو چونکہ ذکر شہیدوں کا ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں، ذکر شہیدوں کا ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ زندوں کا ذکر ہے نا، تو مردوں کی طرح نہ سنیے گا، زندوں کی طرح سنیے گا۔ ذرا میری گفتگو آہستہ آہستہ آپ تک پہنچے گی، چونکہ یہ شہیدوں کا ذکر وہ زندہ ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ زندوں کی طرح ہونا چاہیے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں سرکار دو عالم کی زبان پاک سے اعلان کروایا ہے، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ سرکار دو عالم کی زبان پاک سے اعلان کروایا جا رہا ہے، قل، اے محبوب آپ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی قیمت طلب نہیں کرتا۔ علیہ، اس پر، میں ایک ایسا لفظ کہوں گا کہ پھر تو آپ سارے سبحان اللہ کہو گے، بس اگر توجہ کرو گے تو جملہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا۔ اے میرے محبوب ان سے کہیے لا اسألکم علیہ، میں تم سے طلب نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، اجرن، کسی اجر کا، کسی قیمت کا، میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا، علیہ، اس پر۔ اگر نبی نے دیا ہی کچھ نہیں تو علیہ سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ کی سبحان اللہ مجھے بتلائے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اگر نبی دیتا ہی کچھ نہیں، اگر نبی دیتا ہی کچھ نہیں، اگر نبی نے دیا ہی کچھ نہیں تو علیہ، اس سے مراد کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہر صورت کچھ نہ کچھ نبی نے دیا ہے، وہ علیہ ہے، وہ ہے علیہ ہے، اس کے بدلے میں کہا وہ کیا ہے؟ کہا تم گمراہی کی ضلالت میں پھنسے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں ایمان کا راستہ بتلا دیا، تم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ہم نے تمہیں وحدہ لا شریک رب تک پہنچا دیا، تم انسان ہونے کے باوجود ننگے انسان تھے، ہم نے تمہیں دین کی راہ پہ چلا کے فخر ملائکہ بنا دیا، اور اس منزل پر پہنچانے کے لیے مجھے سختیاں بھی سہنا پڑی، تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی، گالیاں بھی کھانا پڑی، لہو لہان بھی ہونا پڑا، دانت بھی شہید کرانا پڑے، علیہ ہے، سب کچھ کے بدلے میں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اتنی تلقین کرتا ہوں کہ علیہ کے بدلے میں میری آل سے پیار کرنا۔ سارے محبت سے بولیے گا نعرہ رسالت۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، الا المودۃ فی القربى، میرے قربا سے مودت کرنا، قربا سے مودت کرنا، جو میری اہل بیت ہیں ان سے مودت کرنا۔ تو لفظ محبت، ہم مودت کا معنی کرتے ہیں محبت، ٹھیک ہے نا؟ تو جب لفظ محبت عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید میں موجود ہے،
کئی بار کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہیں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہیں کہا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لفظ محبت موجود ہے، پھر یہ معروف لفظ چھوڑ کر یہ غیر معروف لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھا کہہ دیا جاتا میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ محبت لفظ موجود تھا، ایک معروف لفظ تھا، ایک مشہور لفظ تھا، اس معروف لفظ کو چھوڑ کر، اور یاد رکھیے گا یہ ہمارے علم بلاغت کا اصول ہے کہ جہاں پر مشہور لفظ موجود ہو، ایک معنی دینے والے دو لفظ ہوں، ایک معروف مشہور ہو، دوسرا غیر معروف ہو، تو وہاں غیر معروف لفظ نہیں لاتے، مشہور لفظ لایا جاتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے لفظ محبت موجود تھا، معروف تھا، مشہور تھا، قرآن پاک میں مذکور تھا، اس کے باوجود لفظ محبت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کا ذکر کیا، الگ لفظ دیا، محبت نہیں مودت کرو۔ کوئی فرق تو ہوگا؟ بس دوستو میری تمہیدی گفتگو پوری ہو رہی ہے، فرق سن لو تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور میری گفتگو مکمل ہو جائے تمہیدی۔ سنیے فرق تو ہوگا، ہماری اردو زبان کا دامن تنگ ہے، ہم مودت کا معنی محبت کر دیتے ہیں، کہیں محبت کا معنی مودت کر دیتے ہیں، ہمارے اردو کا دامن تنگ ہے، عربی کا دامن تنگ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا محبت اس قلبی میلان کو کہتے ہیں، محبت وہاں ہوتی ہے جہاں محبت کے اسباب موجود ہوں۔ جہاں کوئی وجہ محبت موجود ہو، گراؤنڈز آف لو، جہاں اسباب محبت ہو۔ پہلے آپ کسی کو دیکھو، اس سے پیار کرنے کی وجہ تلاش کرو، پھر آپ اس سے محبت کرنے لگ جاؤ، اسے کہتے ہیں محبت۔ مثال کے طور پر کسی کی صورت اچھی ہو، آپ اس سے پیار کرو، اسے کہتے ہیں محبت۔ کسی سیرت اچھی ہو، آپ اس سے پیار کرو، اسے کہتے ہیں محبت۔ کسی کا اخلاق اچھا ہو، کسی کا کردار اچھا ہو، کوئی امانت دار ہو، کوئی دیانت دار ہو، کوئی مالدار ہو، اس میں کوئی صفت آپ کو ایسی نظر آئے، آپ کے دل کو بھائے، آپ اس سے پیار کرنے لگو، اسے کہتے ہیں محبت۔ خالق کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب کے اہل بیت سے محبت کرو، کہا نہیں مودت رکھو۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ جہاں اسباب محبت تلاش کیا جائیں پھر پیار کیا جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور مودت کہتے ہیں جہاں اسباب تلاش نہ کیے جائیں بغیر کسی وجہ کے محبت کی جائے۔ خدا کہنا یہ چاہتا تھا میرے محبوب کی آل سے پیار کرنے کے لیے اسباب تلاش نہ کرنا، صرف اس لیے پیار کرنا کہ میرے محبوب کے خون سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میرا رب آپ کے ذوق کو مزید برکت عطا کرے۔ کہا اہل بیت اطہار سے پیار کرنے کے لیے کسی وجہ محبت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کافی ہے کہ وہ خون رسول ہیں۔ اچھا میرا خیال ہے شاید میں بات واضح نہیں کر سکا، سنیے صاحبان محترم، میں بات واضح کرنے کے لیے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ سنیے جہاں محبت ہو وہ کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب اسباب محبت ختم ہو جائیں۔ اسباب محبت ختم ہوئے، محبت ختم ہو گئی۔ نہیں ہوتی، کیوں؟ بغیر اسباب کے ہے۔ خدا بتلانا یہ چاہتا تھا اہل بیت سے محبت نہیں مودت رکھو، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مودی تو مر جا، قبر سے نکلے گا پھر بھی تو غلام حسین ہوگا، وہ تیرا آقا قرار پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قبر سے نکلے گا، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، کہا تو غلام حسین نکلے گا، وہ تیرا آقا ہوگا، تو بھلا کس کا ہوگا؟ ہائے ہائے، بھلا کس کا ہوگا؟ کہ اہل بیت اطہار کا بھلا ہوگا۔ تو ان سے مودت رکھے گا، تو ان سے پیار کرے گا، ان کا بھلا ہوگا، ان کا فائدہ ہوگا۔ کہا فائدہ ان کا نہیں ہوگا، تمہارا ہوگا، فائدہ تمہارا ہوگا۔
میں ایک مثال دوں تاکہ ذرا میرے خاموش دوست میرے ساتھ چل پڑے تو پھر میرا ذرا بات آسان ہو جائے میرے لیے کرنا. سنو, تم درود شریف پڑھتے ہو نا آقا دو عالم کی ذات پہ, تو بھلا کس کا ہوتا ہے؟ کیا تم درود پاک نہ پڑھو تو سرکار دو عالم کی شان میں کوئی ہوگی معاذ اللہ؟ وہ آقا تمہارے درود کا محتاج نہیں ہے, اس کا تو خدا درود بھیجتا ہے. فرشتے درود بھیجتے ہیں, خدا فرشتے چھوڑو پتھر درود پڑھتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ پھر بھی درود بھیجتے ہو, فائدہ کس کا ہے؟ سنو, میری سرکار کہتے ہیں تم ایک درود بھیجتے ہو, میرا خدا ایک درود پڑھنے والوں پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے, 10 گناہ معاف کرتا ہے, 10 درجے بلند کرتا ہے. تو بھلا کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا نا. کہا الا المودۃ فی القربى, میرے محبوب کے اہل بیت سے پیار کرنا, اور یہ مت خیال کرنا کہ بھلا ان کا ہوگا فائدہ ان کا ہوگا. نہ, پیار کرو تو بھلا بھی تمہارا ہوگا, تمہارا فائدہ ہوگا, تمہارا بھلا ہوگا. کیسے؟ میں کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا, قرآن مجید پڑھتا ہوں, نئی آیت نہیں پڑھوں گا, اسی آیت کو پورا کرتا ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. تم اہل بیت سے پیار کرو گے, اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, جو نیکی بھی لاؤ گے نزد لہو فیہا حسنا, تمہارا خدا اسے دگنا کر دے گا. پڑھیے قرآن مجید, ترجمہ کھول کے پڑھیے گا سورہ شورا کا. کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, جو نیکی بھی لاؤ گے ہم دگنا کر دیں گے. تو کیا صرف نیکی دگنی کریں گے؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ, ان اللہ غفور, غفور گناہ معاف کرنے والا. بے شک اللہ گناہ معاف کرنے والا. کیا مطلب؟ اگر نیکی لاؤ گے تو دگنا کر دیں گے, اگر گناہ تیرے دامن میں ہوں گے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا. تو کیا صرف نیکی کو دگنا کیا جائے گا؟ کیا صرف گناہوں کو معاف کیا جائے گا؟ آیت پوری سن لو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. محبت سے بولیے, سارے بولیے, پورا قرآن پاک پڑھیے. وہ کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم, ہر جگہ پہ غفور الرحیم, یہاں کہتا ہے غفور شکور. وہ گناہ معاف کرنے والا ہے اور شکور ہے. کیا مطلب؟ اہل بیت سے پیار کرنے والے, اگر تو نیکی لائے گا اسے دگنا کیا جائے گا, اگر تیرے پاس گناہ ہوں گے انہیں معاف کیا جائے گا, اور صرف تیرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا جائے گا, ان اللہ غفور شکور, قیامت کے روز تیرا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا. ان اللہ غفور شکور, تیرا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا کہ تو میرے محبوب کی آل سے پیار کرتا تھا, تو نے اہل بیت اطہار سے پیار کیا, تیرا شکریہ بھی ادا کیا جائے گا. ایک بار درود پڑھیے گا, الصلاۃ والسلام. صاحبان محترم, میری بات پہنچی. حضرت قبلہ شاہ صاحب سنا رہے تھے حضرت سرکار امام حسن پاک مجتبیٰ کا وہ ایک قصہ, اور جس خوبصورتی کے ساتھ بیان فرما رہے تھے وہ تو انہی کا حق ہے. میں آپ کو لے آیا چھوٹے شہزادے کی ذات پاک پر, اور ایک محبت کا چھوٹا سا 2 منٹ کے میں واقعہ نگاری نہیں کرتا ہوں, لیکن میرا بس جی چاہا ہے کہ میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے پھر واپس لاؤں آپ کو. اور میں آپ کو شہادت حسنین کریمین پہ بھی لاتا ہوں, لیکن بس میرے جی میں آیا ہے کہ میں بھی ذرا یاد تازہ کر دوں. سنیے صاحبان محترم, وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر فرما رہے تھے نا, اور یہ اندر سے آواز حضرت بی بی پاک نے سنی ہے. مسجد کے باہر گراؤنڈ میں صحن میں دروازے پر یہ سرکار دو عالم کی آواز آ رہی ہے امام حسن مجتبیٰ کو, اے حسن پکڑ لو, حسین کو پکڑو,
बाजू से पकड़ो, जोर लगाओ, खींचो, टांग पकड़ो, गिरा दो, चढ़ जाओ, खींचो, जोर लगाओ। अंदर से बीबी फातिमा ज़हरा ने आवाज सुनी, ये मेरे अब्बा जी किसको कह रहे हैं कि पकड़ो, हुसैन को पकड़ लो, बाजू पकड़ लो, टांग पकड़ लो, खींचो, जोर लगाओ, किसको कह रहे हैं? पर्दा हटा के देखा, अब्बा जी हैं, आकाए दो आलम हैं, हजरत इमाम हसन को कुश्ती के दावत ला रहे हैं। बीबी पाक ने पर्दा सरकाया और बोल पड़ी, अब्बा जी हसन तो बड़ा है, अब उसे दावत ला रहे हो, हुसैन को भी तो बतलाओ। आकाए दो आलम ने मुस्कुरा के कहा, बेटी फिक्र न कर, हसन को मैं बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील बतला रहा है। साहिबान मोहतरम, और याद रखिएगा साहिबान मोहतरम, ये अहले बैते तहार की मवद्दत को इतना हमारे लिए लाजिम क्यों किया? मैं गुफ्तगू का रुख मोड़ने लगा हूं। ये अहले बैते तहार की मोहब्बत को मवद्दत क्यों करार दिया? हमारे ईमान का हिस्सा क्यों बनाया? और मैं आखिर में एक जुमला आखिर में कहूंगा, फिर सारी गुफ्तगू का रबत आपस में कायम हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं जरा बात का रुख मोड़ना चाहता हूं, मेरी जान तवज्जो के साथ मेरा ये जुमला सुनिएगा। ये उनकी अहले बैते तहार के प्यार को हमारे ईमान का हिस्सा क्यों कर बनाया जा रहा है? ये इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? शाह साहब बयान कर रहे थे, कभी कंधों पे उठाया जा रहा है, कभी गर्दन पे बिठाया जा रहा है, कभी कमरे मुबारक पे उठाया जा रहा है, कभी सादात के खिताब दिए जा रहे हैं। ये क्या राज है? ये मस्जिद मदीना है, कोई बच्चों के खेल का मैदान नहीं है। आकाए दो आलम से पूछ ले, या रसूल अल्लाह, निवासा ही तो है, उतार दे, नमाज पूरी कर ले, निवासा ही तो है, क्या हरज है? दूसरी बार क्यों बैठने देते हो? ये मस्जिद मदीना है, मस्जिद नबवी है और मेहराब है, कोई बच्चों के खेल का मैदान नहीं है। मेरी सरकार तुम्हें एक ही आवाज देते हुए नजर आएंगे, तुम सिर्फ निवासा देखते हो, मैं बिना ला इला देख रहा हूं। ये मोहब्बतों का मरकज क्यों बनाया जा रहा है? तो मेरे दोस्तों, असल बात यह है, ये दोनों शहजादे सिर्फ मेरी सरकार के जमाल का ही मजहर नहीं है। बस मेरी एक जुमले के साथ गुफ्तगू का रुख पलट जाएगा। ये सिर्फ मेरी सरकार के जमाल का ही मजहर नहीं है, मेरे हुजूर के कमालात का भी मजहर हैं। मैं एक बड़े अहम मसले पे आपको ले आया हूं। आप कहोगे हम तेरी बात शायद समझे नहीं है। एक है मेरी सरकार के जमाल का मजहर होना, और ये मेरी बात नहीं है, सरकार दो आलम कहते हैं, हजरत मौला मुर्तजा कहते हैं कि इमाम हसन, ये सर मुबारक से लेकर सीने तक, इमाम हसन सरकार दो आलम की तस्वीर है, और सीने से लेकर पांव तक इमाम हुसैन आकाए दो आलम के जमाल की तस्वीर है। ये मेरी बात नहीं है, मौला कायनात की बात है। जमाल का मजहर भी है, कमाल का मजहर भी है। और ये शहादत हसनैन सुनो तो मेरी बात आगे बढ़ जाए। सुनिए साहिबानी मोहतरम, ये असल में मोहब्बतों के, मवद्दतों के मरकज पर उन्हें इसलिए बिठाया जा रहा था, वो जमाल का भी मजहर थे, कमाल का भी मजहर थे। क्यों? इसलिए इस कायनात में कोई कमाल ऐसा नहीं है कि जो कमाल तो हो पर सरकार दो आलम के वजूद में न हो। कोई कमाल ऐसा नहीं है कि जो कमाल तो हो पर आकाए दो आलम के वजूद में न हो। और जितने नबियों को कमालात मिले हैं, सिफात मिले हैं, फजाइल मिले हैं और खसाइल मिले हैं, वो सरकार दो आलम के वजूद में हैं। और अपने मन की बात है, ये नहीं है कि पहले उनको मिले हैं फिर हुजूर को मिले हैं, नहीं नहीं, पहले हुजूर को मिले हैं फिर तकसीम हुए हैं। क्या शहादत कमाल नहीं है? क्या शहादत कमाल नहीं है? तो क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में अगर ये शहादत का कमाल न होता तो वजूद मुस्तफा शहादत के कमाल से खाली हो जाता। लेकिन कमाल की बात यह है, वजूद मुस्तफा एक है, शहादत की किस्में दो हैं। एक शहादत सिर्री है, एक शहादत जाहरी है। और तीसरा जुमला कहने लगा हूं, अगर शहादत सिर्री दी जाती तो शहादत जहरी से वजूद मुस्तफा खाली हो जाता। और एक फैसला भी खालिक कायनात ने किया हुआ है,
واللہ یعصمک من الناس، تیرا خدا تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا. تو اب اگر حضور شہید ہو جاتے وعدہ الہی ختم ہو جاتا. اگر شہادت سری دی جاتی تو وجود مصطفیٰ شہادت جہری سے خالی ہو جاتا، خدا کا وعدہ بھی ٹوٹ جاتا. اگر شہادت جہری دی جاتی سرکار دو عالم کا وجود شہادت سری سے خالی ہو جاتا، وعدہ الہی بھی ٹوٹ جاتا. اب خالق کائنات نے وجود مصطفیٰ تو ایک تھا، شہادتیں دو تھیں، شہادت بھی دینی تھی، اپنے وعدے کو قائم بھی رکھنا تھا. میں بہت تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کیا کیا؟ دو شہادتیں دیے، کہا تیرے جمال کا مظہر بھی ہیں، تیرے کمال کا مظہر بھی ہیں. شہادت سری کا آغاز سرکار دو عالم کے وجود سے کیا. شہادت سری پتہ نہ چلے کیسے شہید ہو گئے. شہادت سری کا آغاز حضور کے وجود سے کیا. خیبر سے واپسی پر وہ زینب بنت حارث نے، یہودیہ عورت تھی، اس نے زہر آلود گوشت پیش کیا. آقا دو عالم نے ایک بوٹی اٹھائی، منہ میں رکھی، کھا لی. توجہ مالک نے اپنی جانب کر لی. بوٹی اٹھائی، اللہ نے توجہ اپنی جانب کر لی، بوٹی کھا لی. توجہ اپنی جانب رکھی، کیوں؟ تاکہ بوٹی کھا لے. اگلا لقمہ اٹھانے لگے، توجہ واپس پلٹی. گوشت نے کہا سرکار مجھے نہ کھائیے، میرے اندر گوشت، میرے اندر زہر ہے. توجہ ہے میری بات؟ رکھ دیا. جو سرکار دو عالم کے سامنے بیٹھے صحابی کھا رہے تھے، بشر بن برا، وہ شہید ہو گئے، وہ فوت ہو گئے تھے. انہی کے قصاص میں اس یہودی عورت کو قتل کر دیا گیا تھا. ایک لقمہ کھا لیا، شہادت سری کا آغاز ہو گیا. صرف سرکار کی جان روح نہ نکلنے دی تاکہ وعدہ قائم رہے، وعدہ قائم رہے. اور شہادت جہری آغاز کر دیا. کہاں؟ احد کے میدان میں. جنگ ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، ایک پتھر لگا دندان اقدس پہ، دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا. تو یاد رکھیے گا ہمارا مسلک یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم کا کوئی دانت جڑ سے نہیں نکلا ہے. جڑ سے دانت کا نکل جانا یہ عیب ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم بے عیب ہیں. حضور بے عیب ہیں. آپ کہو گے کیا ہوا؟ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت مسلم شریف کی شرح امام نووی جو لکھتے ہیں ساتھ حاشیے اس پر بھی لکھا ہوا. وہ صرف میری جانب دیکھیے، دانت مبارک کا ایک کنارہ الگ ہوا، وہ بھی اس شان سے الگ ہوا کہ جیسے سچے موتی کا کنارہ الگ ہو شعائیں زیادہ ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کنارہ الگ ہوا، حضور کے نور میں اور اضافہ ہو گیا تھا. یعنی کنارہ الگ کر کے بھی حضور کی زینت میں، حضور کے چہرے پاک کی زینت میں مزید اضافہ کر دیا گیا. لیکن حملہ ہوا، جسم کا ایک عضو جدا ہوا، خون نکلا، شہادت جہری کے سارے کام پورے ہوئے، صرف روح نہ نکلنے دی تاکہ وعدہ الہی قائم رہے. بس بات مکمل ہونے لگی ہے. تاکہ وعدہ الہی واللہ یعصمک من الناس، وہ وعدہ پورا رہے. تو شہادت سری کا آغاز بھی وجود مصطفیٰ سے ہو گیا، شہادت جہری کا آغاز بھی وجود مصطفیٰ سے ہو گیا. شہادت کی تکمیل اور شہادت کا ظہور کب ہوا؟ دو شہزادے دیے، دونوں سرکار دو عالم کے جمال کی تصویر ہیں، الگ الگ ہیں. اگر جمع کیا جائے تو پورا وجود مصطفیٰ بنتا ہے. حضرت امام حسن کو شہادت سری عطا کی، حضرت امام علی مقام امام حسین کو شہادت جہری عطا کی. دونوں شہزادوں کو الگ الگ شہادتیں دی ہیں، شہادت سری دی ہے، شہادت جہری دی ہے، لیکن حقیقت میں ظاہری طور پر دونوں شہزادوں کی شہادت بنتی ہے. اصل میں دونوں شہادتیں مل کر شہادت مصطفیٰ بنتی ہے. اس لیے حضور کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. کیا مطلب؟ یہ میرا نواسا ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. میرے کمالات کی تکمیل اس سے ہو رہی ہے. اس لیے کہا میرے کمالات کی تکمیل اس سے ہو رہی ہے. تو چونکہ سرکار دو عالم کے کمالات کی تکمیل حضرت امام حسین علی مقام سے ہو رہی ہے، اور کس پیغام کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اب یہ 3 4 5 پیغام میں ایک مختصر سے دوں گا تاکہ میری حاضری کا مقصد پورا ہو جائے.
یہ امام حسین پیغام کس شان کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ سنتے جاؤ تو بات آگے چل نکلے۔ یہ مدینہ پاک سے رخصت ہونے لگے، جب یزید نے جب پیغام بھیجا تو مدینہ پاک گورنر کون تھا؟ ولید بن عقبہ۔ پیغام بھیجا یزید نے کہ امام علی مقام سے بیعت لی جائے، اور اگر بیعت نہ کریں تو شہید کر دیا جائے۔ پیغام پہنچا حضرت امام علی مقام کو کہ ولید بلا رہا ہے۔ آپ گئے گورنر ہاؤس میں، بڑی توجہ کے ساتھ میری یہ بات سنیے گا۔ گورنر ہاؤس پہنچے، جی یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ امام علی مقام نے کہا یہ بیعت بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جسے چھپ کے کیا جائے، تو مجمع عام سے ہم میں بیعت طلب کرنا اور ہم وہاں جواب دیں گے۔ اتنا کہا، مروان نے پیچھے سے کہا ابھی پکڑ لو، شہید کر دو، باہر نکلے گا بغاوت پھیلے گی۔ امام حسین باہر تشریف لائے، مدینہ کو چھوڑ دیا۔ ایک پیغام دے رہے ہیں تمہیں امام حسین علی مقام، وہ پیغام سنو، ہمیشہ یاد رکھو۔ امام حسین مدینہ پاک کو چھوڑتے ہوئے آقا دو عالم کی ساری امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ آقا دو عالم کے دین کے لیے اگر تمہیں وطن چھوڑنا پڑے تو میری جانب دیکھنا، میرے جیسا کسی کا وطن قیمتی نہیں ہے، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ شاید آپ وہاں نہیں پہنچے جو میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ کیا مطلب کہ تم سب سے پہلے ملک کی بات کرتے ہو؟ امام حسین تمہیں مدینے کھڑے ہو کر بتلا رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے ملک کی بات نہیں کرتا، میں سب سے پہلے ایمان کی بات کرتا ہوں، سب سے پہلے ایمان کی بات کرتا ہوں۔ وہ اپنے ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ لو میں چل رہا ہوں، مدینہ پاک کو چھوڑا، مکے آئے، اور یہاں 4 مہینے اور 4-5 دن مدینہ مکہ شریف میں آپ نے قیام کیا۔ یہاں لوگ روک رہے تھے، لوگوں نے مسلسل روکا کہ آپ کوفے نہ جائیں، کوفے والوں کے مسلسل خطوط آ رہے ہیں، بس یہ پیغام سنتے چلے جاؤ۔ کوفے والوں کے خطوط آ رہے ہیں، آئیے آئیے ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کی بیعت کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، آئیے، اسلام کی سرحدوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اسلام کی اصل حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے، آپ تشریف لائیے۔ امام پاک جانے کا ارادہ کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس روکتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر روک رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر روک رہے ہیں، نہ جائیے۔ امام پاک جانے کے لیے تیار ہوئے، وہ کہتے تھے نہ جائیے، یہ کوفے والے بے وفا ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ آپ کو شہید کر دیں گے، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ امام پاک کا ایک ہی جواب تھا، مجھے جانا پڑے گا عصمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر۔ نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی شان جاتی ہے، میرا دین تمہاری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ پیغام پہنچا اب تک، امام حسین تمہیں پیغام یہ پہنچا رہے ہیں کہ میرا کچھ نہ رہے، خدا کا نام رہ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف مدینہ نہیں چھوڑا، میں مکہ بھی چھوڑ رہا ہوں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میرا ملک سب سے اعلیٰ ہے، نہیں، میں مدینہ بھی چھوڑ رہا ہوں، میں مکہ بھی چھوڑ رہا ہوں، اور میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں کربلا آباد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب بڑے بڑے جو جید صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا آپ خود نہ جائیے، پہلے اپنا کوئی نمائندہ بھیجیے، جہاں میں آپ کو سب کو حضرات کو ایک لمحے کے لیے روکنا چاہتا ہوں، میں قربان جاؤں اے امام حسین علی مقام آپ کی دانش پر۔ کہتے ٹھیک ہے، آپ میرے بزرگ ہو، اے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ میرے بزرگ ہو، میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیج۔ کس کو بھیجا؟ حضرت امام مسلم بن عقیل کو۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام علی مقام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ میں آپ کو روک رہا ہوں اور ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں یہاں، اور میری گفتگو کا ایک اہم ترین نقطہ ہوگا جو میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کو۔ کسی صحابی کو نہیں بھیجا، مکہ پاک میں جید ترین، دانشور ترین اور اعتماد والے صحابہ کرام موجود ہیں، کسی صحابی کو نہیں بھیجا، اپنے بھائی کو بھیجا۔ اے امام مسلم بن عقیل، آپ وہاں جاؤ، جا کے حالات کا جائزہ لو، اگر حالات کو سازگار پاؤ مجھے خط لکھنا، تیرے خط پڑھ کر میں آ جاؤں گا۔ قسم بخدا میں امام پاک کی دانش پر قربان ہو جاؤں، اگر کسی صحابی کو بھیج دیتے، وہ جا کے خط لکھتا کہ حالات سازگار ہیں آ جاؤ، اور امام پاک چلے جاتے، راستے میں شہید ہو جاتے، ہم اہل سنت
قیامت تک اس صحابی کے دامن سے امام حسین کے خون کے داغ کو کبھی دھو نہ سکتے. لوگ کھڑے ہو کر لوگ ہمیشہ اعلان کرتے کہتے صحابی نے جان بوجھ کر غلط خط لکھا تھا اور امام حسین کو کربلا میں لا کے کٹوا دیا تھا, ذبح کروا دیا تھا, اس لیے کسی صحابی کو نہ بھیجا, اپنے بھائی کو بھیجا. کسی صحابی کو نہ بھیجا, اپنے بھائی کو بھیجا. کیوں؟ کہا صحابی پہ تو اعتراض کر سکتے ہیں, میرے بھائی پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. قیامت تک میرے نانا جان کے کسی صحابی کے دامن پر خون حسین کا چھینٹا نظر نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو, یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے. ان معانی میں وہ تمہیں پیغام پہنچا رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین یہ تمہیں مکہ پاک سے پیغام پہنچا رہے تھے. میرے نانا جان کے کسی امتی اور کسی صحابی کے دامن پر خون حسین کا چھینٹا نہیں ہے. اور ایک کمال کی بات کہتا ہوں, کوفہ کے گورنر کون تھے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سرکار دو عالم کے صحابی ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم کے سب سے کم عمر ترین صحابہ کرام میں سے ہیں. اور جیسے ہی امام پاک نے وہاں سے کوچ کیا, اللہ کریم نے کیسا انتظام کیا. یزید نے انہیں گورنری سے ہٹا دیا, ابن زیاد گورنر بن گیا. کیا مطلب؟ خالق کائنات نے بھی صحابہ کرام کے دامن کو یوں پاک رکھا ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی صحابی کی گورنری میں یہ واقعہ ہوا تھا, کسی صحابی کی گورنری کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا. خالق کائنات نے یوں محفوظ رکھا. اس شان کے ساتھ امام علی مقام جب حضرت امام مسلم بن عقیل کا خط آتا ہے, کربلا پہنچ جاتے ہیں.